بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسنوا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انعام 8واں پارہ 8ویں پارے میں 6 رکوع کی آخر کی آیتیں ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے چند چیزوں کے بارے میں بیان کیا۔ پہلی چیز پروردگار عالم نے یتیموں کے بارے میں بتلائی اور دوسری چیز ناپ اور تول کے بارے میں بتلائی۔ جب کسی کو ناپ کر دو یا تول کر دو تو صحیح طریقے پر ناپنے میں اور تولنے میں کمی نہ ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تورات کے بارے میں بتلایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ آسمانی 4 کتابیں ہیں۔ ویسے تو صحیفے بھی ہیں اور بھی کتابیں ہیں، لیکن مشہور جو کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، جس میں سے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہے۔ تو ان چند چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر جو 8ویں پارے کے 6 رکوع کی آیتیں ہیں، سورہ انعام کی آیتیں ہیں، اس میں بیان کیا اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تم یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے مال کو تم خرچ مت کرو۔ وہ چھوٹا ہے، نادان ہے، نابالغ ہے، وہ تم سے کہہ نہیں سکتا
لیکن تم اس چیز کا خیال رکھو کہ اس کے مال کو خرچ مت کرو، الا باللتی ہی احسن، مگر جو بہتر طریقہ سے، یا اگر کسی یتیم کو تم پرورش کر رہے ہو، تم اس کے وارث ہو، تم اس کو پال رہے ہو، اس کا جو مال ہے اس میں بیجا خرچ کرو، جو صحیح طریقہ ہے، جائز ہے، اس کو خرچ کرو۔ اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے حتی یبلغ اشدہ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے سپرد کرو۔ جب تک وہ چھوٹا ہے، نادان ہے، نابالغ ہے، تم اس کی پرورش کر رہے ہو، اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہو، تو تم اس کے مال پر قابض ہو، تمہارے قبضے میں اس کا مال ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جیسے چاہے اس کے مال کو خرچ کرو، وہ تم سے کچھ نہیں کہے گا کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کی پکڑ کرے گا کہ تم نے یتیم کے مال کو بیجا خرچ کیوں کیا، یتیم کے مال کو اپنے خرچے میں کیوں لگے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کو بیجا خرچ مت کرو، اپنے استعمال میں مت لاؤ، مگر جو بہتر طریقہ ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ارشاد فرمایا پروردگار عالم، اگر تم کاروبار کر رہے ہو، اگر تم تجارت کر رہے ہو، اگر لین دین کا معاملہ ہے، تو اگر ناپنے والی چیز ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ناپو، اور اگر تولنے والی چیز ہے تو اس کو صحیح طریقے سے تولو، ناپ بھی صحیح ہو اور تول بھی صحیح ہو۔ یاد رکھنا، اگر ناپ اور تول میں ہم نے کمی کی تو اللہ اس چیز کا بھی ہم سے حساب لے گا۔ سامنے والا بندہ نہیں دیکھ رہا، سامنے والے انسان کو پتہ نہیں ہے کہ تم اس کو کتنا کم کر دے رہے ہو، لیکن اللہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کم تول رہے ہو تو کتنا کم کرو اور کتنا بچا لو، دینے والا تو اللہ ہے، جتنا تم اس کا بچاؤ گے اس سے زیادہ اللہ تمہارا خرچ کروا دے گا، کہیں نہ کہیں نکلوا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف آخرت میں حساب و کتاب کرے گا تب اس کو سزا ملے گی، کبھی کبھی پروردگار عالم دنیا کے اندر بھی سزا ملے گی۔ جتنا ہم کسی کا مال بچائیں گے اللہ اس سے زیادہ ہمارا نکلوا دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب بھی کسی کی ناپ تول کرو، چاہے وہ زمین کی ناپ تول ہو، چاہے وہ ساگ سبزیوں کی تول ہو، چاہے وہ کپڑے کا ناپ تول ہو، کسی بھی چیز کی اگر ناپ تول ہے تو یاد رکھنا، زیادہ اگر دے دو گے، زیادہ اگر تول دو گے، رتی برابر اگر تمہارا پلہ جھک جائے گا اللہ خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ خوش ہوگا تو اللہ اس کاروبار میں اور زیادہ زیادتی کرے گا، اور اگر تم نے اس کی تول میں ذرہ برابر بھی کمی کی تو اللہ ناراض ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو تم نے توڑا، اور جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن پاک کے اندر صاف صاف فرما دیا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
مالک حقیقی کا، رب کائنات کا، جس نے ساری کی ساری انسانیت کو بنایا، زمین و آسمان بنائے، چاند سورج بنائے، ساری کی ساری کائنات کو بنایا، جو میرا بھی رب ہوں، تیرا بھی رب ہوں، ساری کی ساری کائنات کا رب، جس نے ہم کو بھی پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، ساری کی ساری انسانیت کو پیدا کیا، اس پروردگار عالم کا فرمان ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، اے لوگوں، جب بھی کسی کو ناپ تول کر کوئی چیز دو، صحیح دینا، انصاف کے ساتھ دینا، یاد رکھنا اگر ذرہ برابر بھی تم نے کمی کی، کل قیامت کے دن اللہ اس کا حساب لے لے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر صاف فرما رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو تول کر دیتے ہیں تو اس میں ہم کمی کر دیتے ہیں، اور جب کسی کو ناپ کر دیتے ہیں تو ہم اس میں کمی کر لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا کپڑا ہے جو کہ ناپ کر دیا جائے اور جہاں سے ہم لے کر آ رہے ہیں وہ پرت پر پرت لگی ہوئی ہے، اور وہ پرت ایک کی طریقے سے آتا ہے، ہم 2 میٹر مانتے ہیں لیکن وہ 2 میٹر سے کم ہوتا ہے، کوئی 1,90 ہوتا ہے تو کوئی 1,95 ہوتا ہے، کوئی 1,85 ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کسٹمر کو 2 میٹر کہہ کر اگر اس کو ہم بیچیں تو ہم گنہگار ہوتے ہیں، اللہ ہماری پکڑ کر لے، کیونکہ وہ 2 میٹر نہیں ہے۔ اگر تم 2 میٹر کہہ کر دے رہے ہو تو پھر اس کو میٹر سے ناپ کر دو۔ اگر آپ نے میٹر سے ناپ کر نہیں دیا اور جو تے لگ کر آئی ہے ہم اسی تے اور اسی پرت کے حساب سے اس کو کاٹ کر دے رہے تو وہ ہمارے ناپ اور تول میں کمی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ پورے 2 میٹر کی تے نہیں ہوگی۔ جو ایل آتا ہے وہ 1,95 کا ہوتا ہے یا 1,90 کا ہوتا ہے، اور کوئی ایل تو 1,85 کا ہوتا ہے۔ سامنے والا کسٹمر کو پتہ نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھ کر لے رہا ہے کہ یہ صحیح نام ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی تولنے والی چیز ہے تو کبھی کبھی جو کاٹا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، ہم اس میں تول رہے ہیں لیکن وہ کاٹا رکا ہوا ہے، کبھی کاٹا ایک طرف جھک جاتا ہے تو کبھی دوسری طرف جھک جاتا ہے، اس لیے اس کاٹے کو صحیح کرنا چاہیے، اس میزان کو صحیح کرنا چاہیے، نہ ہمارا زیادہ جائے نہ کسی کا کم جائے۔ اگر ہمارا زیادہ چلا گیا تو ہمارا نقصان ہے، اگر کسی پر کم چلا گیا تو اس کا نقصان ہے، لیکن یاد رکھنا زیادہ چلا جائے کم نہ جائے، زیادہ جانے پر اللہ برکت کرے گا، اور سامنے والا جب دیکھے گا کہ اس نے ہم کو زیادہ تول کر دیا ہے تو اس کا دل خوش ہوگا، وہ دعائیں دے گا اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کو ناپ اور تول کرو تو انصاف کے ساتھ صحیح لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم کسی بھی انسان کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے اوپر مکلف نہیں بناتے، ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جس کے اندر جتنی وسعت ہوتی ہے ہم اس کو اسی وسعت کے مطابق اس پر کام ڈالتے ہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں مکلف بناتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔
ایک چیز اور بیان کی اللہ نے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بھی تم کہو حق بات کہو، انصاف کی بات کہو، سچ بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہو اور اگر وہ غلطی پر ہو تو اس کی غلطی کو مانو، اور اگر کوئی اجنبی ہے تم اس کو جانتے نہیں ہو لیکن وہ حق پر ہے تو تم اس کی طرف سے حق بات، رشتہ داری سامنے نہ آئے، تمہاری محبت سامنے نہ آئے، جو بات سچ ہے اس بات کو کہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف چھوڑو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ کا عہد ہے اس کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے کہ یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یاد رکھنا دوسرے راستوں کو مت اپنانا، اگر تم نے دوسرے طریقوں کو، دوسرے راستوں کو اپنایا تو تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں، الگ کر دیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے کہ یہ حکم تم کو دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَتَفْصِيلًا، اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب تورات دی، اور تورات دے کر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ان لوگوں پر جو نیک لوگ، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہر چیز کی تفصیل اس میں بیان اور ہدایت اور رحمت۔ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ امید ہے کہ ان کو ان کے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے، اپنے رب کی ملاقات پر، اپنے رب کے ملنے پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔